السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. سبھی احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تمام تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی اللہ رب العزت کے لیے زیبا ہے کہ جنہوں نے زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، غرض کے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور اسی طریقے سے درود و سلام ہو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کا اس امت کے اوپر بڑی قربانیاں اور ان کا بڑا احسان رہا ہے. عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت والجلال کا بڑا فضل ہوا، بڑا انعام ہوا، بڑا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو یہ خوشی کا دن عنایت فرمایا. اس سے قبل ہم عید الفطر کی خوشی سے فارغ ہوئے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کی خوشی میں ہمیں داخل فرمایا، اور دوگانے کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم بارگاہ عزتی میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ کا بڑا انعام اور کرم ہے. عزیزان محترم، یہ تہوار مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ دو تہوار متعین ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. اور خوشیاں منانا دیگر قوموں کے اندر بھی ہے، تہوار منانا دیگر قوموں کے اندر بھی ہے، لیکن مسلمانوں کا تہوار دیگر قوموں کے تہوار میں بڑا فرق رکھتا ہے. مسلمانوں کا جو دو تہوار ہے، ان دونوں تہوار کے اندر دو خاص عظیم عبادتیں ادا کی جاتی ہیں، اس کے بعد تہوار منانے کا حکم دیا جاتا ہے. عید الفطر ہم مناتے ہیں تو اس سے پہلے ایک بڑی عبادت کے فرائض کو ہم مکمل کر چکے ہوتے ہیں، جسے رمضان کا روزہ کہا جاتا ہے. ہم رمضان کے روزے سے فارغ ہوئے، اللہ رب العزت نے خوشی منانے کے لیے کہا، اور ہم عید کے دن عید الفطر کی خوشی مناتے ہیں. اور عید الاضحیٰ کے دن اس سے قبل ایک بہت بڑی عبادت، ایک بہت بڑا رکن ادا کیا گیا ہے، جسے حج بیت اللہ کہا جاتا ہے، کہ حج سے فراغت ہوئی، اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے کہا کہ عید الاضحیٰ کی خوشیاں مناؤ. تو ہماری یہ دونوں عیدیں جو ہیں دو عبادتوں پر جو ہیں مشتمل ہیں. تو میرے بھائی اور بزرگوں، رمضان کے مہینے کے اندر بطور خاص صدقہ فطر ادا کر کے غریبوں کے دلوں کو خوش کیا جاتا ہے، اور ایام النحر کے اندر قربانی کر کے ان لوگوں کے دلوں کو بھی خوش کیا جاتا ہے جو قربانی نہیں کیے ہیں، جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں. ان تک بھی شریعت گوشت پہنچانے کا حکم دیتی ہے تاکہ وہ بھی جو ہے گوشت سے محروم نہ رہیں. تو گویا کہ ہمارے دونوں تہواروں کو اگر ہم دیکھیں تو دونوں تہواروں کے اندر جو ہے اسلام ہمدردی کا پیغام دیتا ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام بھائی چارہ کا پیغام دیتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ قربانی کا عمل، جو قربانی ہم کرنے والے ہیں، جو بھی صاحب مستطیع ہے، جو بھی صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر شریعت نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے. عظمت انسان وابستہ ہے قربانی سے، عظمت انسان وابستہ ہے قربانی سے، قوت ایمان وابستہ ہے قربانی سے. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ قربانی بہت اہم چیز ہے. ایک تو ہم جانوروں کی قربانی پیش کرنے والے ہیں،
جس کے نسبت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں ذبح کر دیں، اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دیں، اور جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر شریعت کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر شریعت محمدی کی وقعت ہوتی ہے، تو وہ اللہ کا حکم ملتے ہی، وہ شریعت کا حکم ملتے ہی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں کہا یا اللہ تو بیٹا ذبح کرا رہا ہے، اس میں تیرا کیا فائدہ ہونے والا ہے، کیوں کرا رہا ہے، اتنی بڑی عمر میں اولاد دیا ہے، تو ایسا کیوں کر رہا ہے، بالکل سوال نہیں کیا اللہ سے۔ اور وہی ذبح کرنے کا جو خواب دیکھے تھے، اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا نے جواب دیا، اور جواب ہی نہیں بلکہ جواب پر جواب دیا، بلکہ جواب اکمل جواب دیا، مکمل جواب دیا۔ کہا کہ ابو جان آپ کو جو حکم ملا، ابو جان، پیار، ابو کے اندر بہت بڑا پیار کا ورڈ اور لفظ موجود ہے۔ ابو جان آپ کو جو حکم ملا وہ آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کا حق ادا کر دیا، اور اسماعیل علیہ السلام بھی جو ہے اس کے اندر کامیابی کو انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ تو یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس پر کیا ملے گا؟ فرمایا گیا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ صحابہ نے فرمایا کہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن پر جو ہے اون ہوتا ہے، اور جو ہے تو اس کے اوپر کیا اجر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر اون کے اوپر جو ہے ایک نیکی ملے گی۔ تو جانور کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان بالوں کے بقدر ہمیں قربانی کرنے پر نیکیاں اور اجر عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، وقت نہیں ہے لمبا کلام کرنے کا، تفصیل بتانے کا۔ خلاصہ کلام قربانی اور روح قربانی کو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں اتنے سرشار تھے کہ جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، ان کی جو ہے قوت ایمانی کو اپنانا ہے کہ کس انداز میں انہوں نے اللہ سے محبت کا حق ادا کیا ہے، اور قربانی جس موڑ پر بھی اللہ نے ان سے لی ہے، ہر موڑ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ہمیں بھی جو ہے قربانی دینی ہے۔ صرف جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے کہ جانور کو ذبح کر دیا جائے، جانور کی قربانی ہے، اس پر نیکیاں ہیں، اجر ہیں، لیکن دیگر بہت ساری چیزوں کی ہمیں قربانی پیش کرنی ہے۔ یہ قربانی ہمیں دیگر بہت ساری چیزوں کی قربانی کا سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے۔ یہ قربانی ہمیں درس دیتا ہے نفرتوں کو ختم کرنے کا، یہ قربانی ہمیں درس دیتا ہے حسد کو ختم کرنے کا، یہ قربانی ہمیں یہ درس دیتا ہے بغض کو ختم کرنے کا، یہ قربانی ہمیں درس دیتا ہے جو ہے ظلم کو ختم کرنے کا، یہ قربانی ہمیں درس دیتا ہے آپس میں محبت اور بھائی چارہ کو پیدا کرنے کا۔ کیونکہ میرے بھائی اور بزرگوں، ظلم کرنا یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف اگر کوئی وقت زندگی گزارے گا تو گویا کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں۔ شریعت کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بول کر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر نہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دلوں کے اندر کینہ، دلوں کے اندر حسد، دلوں کے اندر بغض ہے، اور ہم قربانی کر رہے ہیں، جانور کو ذبح کریں گے، قربانی کر دیں گے، ثواب مل جائے گا، لیکن روح قربانی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا، قربانی کی روحانیت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں دلوں کو پاک و صاف رکھنا ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ اللہ جیسی زندگی گزارنے کہتا ہے ہمیں ویسی زندگی گزارنا ہے۔ جس چیز سے اللہ منع کرتا ہے اس چیز سے ہمیں باز آ جانا ہے، اسی کا نام اصل قربانی ہے۔ اور ہمیں نفس کی قربانی پیش کرنی ہے، اپنے جذبات کی قربانی پیش کرنی ہے، اپنے مفاد کی قربانی پیش کرنی ہے کہ ہم اپنے جذبات پر، ہمارا نفس کہتا ہے اس چیز پر عمل کرو، لیکن شریعت کہتی ہے یہ نفس پر چلنا
یہ گمراہی ہے، تو ہمیں شریعت پر چلنا چاہیے، اللہ کے حکم پر چلنا چاہیے، یہ نفس کی قربانی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، صبح کے وقت میں، فجر کے وقت میں نیند آتی ہے، سونا دل چاہتا ہے، یہ نفس کہتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے مؤذن کی آواز آئے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہمیں نیند کی قربانی پیش کرنی پڑے گی۔ ایک مسلمان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں بھی اللہ نے جو ہے قربانی کا مطالبہ کیا ہے، ہمیں اس کے اندر قربانی دینی ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہم اللہ کے سامنے سر کو جھکا دیں اور اللہ کے ہر حکم پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، تب ہمیں جا کر جو ہے قربانی کی روحانیت ہمیں حاصل ہوگی۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں، جانوروں کو ہم ذبح کرنے والے ہیں، جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے کے جو مسائل ہیں مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، وقت ہو چکا ہے۔ جس جانور کو ہم نے قربانی کے لیے متعین کیا ہے، جس جانور کو ہم نے قربانی کے لیے مختص کیا ہے، اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہم جانچ لیں، پڑتال کر لیں کہ یہ جانور بھوکا تو نہیں ہے، یہ جانور پیاسا تو نہیں ہے۔ اگر بھوکا ہے اس کو چارہ کھلایا جائے، پیاسا ہے اس کو پانی پلایا جائے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا، جس جانور کو ہم نے قربانی کے لیے مختص کر لیا ہے، جس کو ہم ذبح کرنے والے ہیں، قربان گاہ پر جب ہم اس کو لا رہے ہیں تو ہم ادب و احترام سے لائیں، کھینچ کر بالکل تکلیف پہنچا کر جانور کو اس انداز میں قربان گاہ پر لانا نہیں ہے، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ لانا ہے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہمیں دعا پڑھنی ہے، جیسا کہ قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے۔ اور جو ہے اور ایک مسئلہ یاد رکھیں، جانوروں کو جب لٹا دیا جاتا ہے، ذبح کرنے کا وقت آتا ہے، بعض لوگ تب جاتے ہیں چاقو تیز کرنے کے لیے، چاقو میں دھار کرنے کے لیے، ایسا نہیں، بلکہ چاقو کو پہلے سے تیز کر لے۔ جانور کو ذبح لٹانے کے بعد تاخیر کرنے نہیں ہے، فوراً 3 مرتبہ جو ہے اس کے اوپر چھری کو کیا کر دیں، پھیر دیں، اور اس کی 3 رگیں کٹنا بہت ضروری ہے، اور 4 رگیں ہیں، چاروں کٹنا چاہیے، اور اسی طریقے سے 3 رگیں کٹنا تو فرض ہے۔ تو جو ہے قربانی کے جانور کو جب ہم ذبح کریں تو تیز تند چاقو سے ذبح کریں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل پھیر رہے ہیں، 5 بار پھیر دیا، 8 بار پھیر دیا، جانور ذبح نہ ہو رہا ہے، اس طریقے کی غلطی کر کے قربانی کے جانور کو ہم تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اس لیے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کے بعد جو ہے اللہم منک ولک کہہ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے اہم چیز بسم اللہ اللہ اکبر ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کا کہنا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ جب جانور ذبح کر دیں تو جو ہے اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دعا پڑھ لیں، اللہم تقبل منی، اپنی جانب سے ہے، خود ذبح کر رہے تو منی کہیں، اگر دوسری کی طرف دوسری کی قربانی ہے، آپ دوسرا آدمی ذبح کر رہا ہے تو اللہم تقبل من کہیں، اس کے بعد فلاں ابن فلاں کا نام لے لیا جائے۔ یہ دعا ہے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا، جو کتابوں کے اندر درج ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں، جانور کی چرم کا مسئلہ، جو قربانی کا جانور اس کے چمڑے کا مسئلہ، اس چمڑے کو ہم یوں ہی ضائع نہ کر دیں، یوں ہی دفن نہ کر دیں، جو ہے اس کی قیمت بنتی ہے، چاہے زیادہ نہ مل رہا ہو، تھوڑا مل رہا ہو۔ جانور کے قربانی کے جانور کے چمڑے کو بذات خود اپنے فائدے کے لیے کچھ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن اگر بیچیں گے تو اس کی قیمت آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس کی قیمت کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور جو ہے قربانی کے جانور کی جو چمڑا ہے وہ جو اس کے مستحقین جو زکوٰۃ کے ہیں، صدقات کے ہیں، وہی اس کے مستحقین ہیں، کہ آپ کو بیچ کر اس کی قیمت کو صدقہ کر دیں یا چمڑا اس کے مستحقین تک پہنچا دیں۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ رب العزت سے دعا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کے فرائض کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا